اللہ عز و جل خطاب فرما رہا ہے، اقیمی الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات کی اندھیری تک، وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن قائم کرو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کا قرآن فرشتوں کے حاضری کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ دلوک شمس یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی اندھیری تک۔ تو ان دو جملوں میں اللہ عز و جل نے نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء چاروں کو بیان کر دیا۔ اس میں چاروں کا بیان ہو گیا کہ دلوک شمس یعنی سورج جب ڈھلے، غسق اللیل تک، تو غسق اللیل رات کی اندھیری تک، تو یہ چار نمازیں ہو گئیں۔ ظہر کی نماز کب شروع ہوتی ہے کہ سورج نصف النہار شرعی یعنی بیچوں بیچ میں آ جائے، پھر اس کے بعد جیسے ہی تھوڑا سا جانب مغرب مائل ہو، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ظہر کا وقت ہر چیز کا سایہ اصلی کو چھوڑ کر 2 گنا اس کا سایہ ہو جائے، تو پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور عصر کا وقت جب شروع ہوا تو سورج ڈوبتے ہی سورج یعنی عصر کا وقت ختم ہو گیا، اور جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اور مغرب کا وقت جو ہے شفق کے غائب ہونے تک ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد شفق کے غائب ہونے کے بعد پھر عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ عشاء کا وقت سب سے زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ عشاء کا وقت اب آپ سوچئے کہ ہر موسم میں یعنی سورج غروب ہونے کے بعد کبھی کبھی 1 گھنٹہ 20 منٹ، کبھی کبھی 1 گھنٹہ 25، کبھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، کبھی 1 گھنٹہ 35، 37، 40 تک جاتا ہے، تو یہ مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو پھر جو ہے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ کا انتظام ہے کہ ایک وقت ختم ہوتا ہے، دوسرا وقت شروع ہوتا ہے، یہ ختم تو وہ شروع، وہ ختم تو وہ شروع۔ اس طرح سے 5 نمازیں سورج کے زوال سے شروع ہوئی اور صبح صادق تک یعنی سورج کے طلوع ہونے تک 5 نمازوں کا اہتمام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی غسق اللیل تک تو 4 نمازوں کا ذکر فرمایا، اور قرآن الفجر سے نماز فجر مراد ہے، نماز صبح مراد ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کو قرآن الفجر کیوں کہا گیا؟ قرآن الفجر، قرآن کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، یعنی قرأت سے قرآن ہے۔ اسی لیے قرآن کا معنی ہے کہ جس کتاب کو بار بار پڑھا جائے اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ قرأت جو ہے وہ فرض ہے اور رکن ہے نماز میں، اس لیے یہاں پر جو ہے قرآن الفجر کہہ کر یہ رکنیت بتائی گئی کہ نماز میں قرأت جو ہے وہ رکن ہے، فرض ہے۔ اس طریقے سے جو ہے
5 نمازوں کا تذکرہ ہو گیا۔ اور ایک بات ملحوظ رہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد زوال کے پہلے تک یہ فرض نماز کا کوئی وقت نہیں ہے۔ کاش مسلمان اس پر غور کر لے تو مسلمان جو ہے وہ نماز کا عادی رہے۔ بہت سے لوگ اپنی مصروفیات کام کا بہانہ بناتے ہیں کہ کیا بتائیں، مصروفیت ہے، مشاغل ہیں، ذریعہ معاش کی تلاش ہے، یعنی فطرتاً طبعی طور پر نیچرل طور پر قدرت نے یہ جو بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر اور نصف النہار دوپہر تک کا یہ وقت جو ہے ایسا وقت ہے جس ٹائم کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز فرض نماز نہیں ہے۔ تو بندہ اگر اس میں کام کرے تو آسانی کے ساتھ اتنا کام کر سکتا ہے کہ جو اس کی معیشت کے لیے جو ہے کافی ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ظہر۔ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ بعض لوگوں میں یہ جو ہے بات رائج ہے کہ کہتے ہیں کہ جو شخص رات میں سو جائے پھر اٹھے تو عشاء کی نماز نہیں، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بائی دبے کبھی عشاء کی نماز آپ نہیں پڑھ سکے ہیں تو آپ کی جب بھی آنکھ کھلے، جب تک صبح صادق نہ ہو، جب تک صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم نہ ہو، تب تک عشاء کا ٹائم رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یعنی نماز کا ٹائم جو ہے لمبا لمبا رکھا گیا ہے تاکہ نماز پڑھنے میں طوالت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیمی الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے اقیمی الصلاۃ۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، اے بندو میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کیا کرو۔ نماز کی اقامت کا حکم ہے، نماز اقامت کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کو بڑے اہتمام سے پڑھو۔ نماز بندے کو جو ہے رب سے قریب کر دیتی ہے، اور نماز کے اندر سجدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ رب سے بندے کو رب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز سجدہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنا مومن کی نشانی ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر اختیار کیا۔ تحقیق کی اس نے کفر اختیار کیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا جس کو مسجد کی آمد و رفت دیکھو اسے مومن ہونے کی اور جنتی ہونے کی بشارت دے دو۔ اس طرح سے مومن نماز نہ پڑھے، یہ مومن کی شان سے جو ہے یعنی الگ تھلگ بات ہے۔ اسی لیے فقہ کی کتابوں میں جو قضا کے سلسلے میں جو یعنی بیان آتا ہے تو اس میں یہ نہیں آتا ہے کہ کسی مومن نے نماز قضا کیا، بلکہ آتا ہے عبارت اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ مومن سے نماز فوت ہو گئی، مومن سے نماز فوت ہو گئی۔ یعنی شان مومن ہی نہیں ہے کہ مومن نماز چھوڑے، مومن نماز ترک کرے، یہ شان مومن ہی نہیں ہے۔ نماز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے بندے کو یعنی بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے نماز سے۔ اور اسی لیے یعنی ارکان اسلام 5 ہیں۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے
اور اس بات کی گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، وہ ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا، وہ صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، والحج اور حج کرنا۔ تو آپ دیکھیے کہ ارکان اسلام 5 ہیں۔ تو سب سے پہلا توحید، رسالت کے ساتھ گواہی، ایک رکن ہو گیا، اقامت صلاۃ دوسرا، ایتاء الزکوٰۃ تیسرا زکوٰۃ دینا، اور صوم رمضان چوتھا، اور حج 5واں۔ تو 5 ارکان اسلام ہیں، اور ایک پہلا جو ہے عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ تو اب ایمان کے بعد جو سب سے پہلا یعنی فریضہ بندے مومن کی طرف جو ہے یعنی توجہ کرتا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ مرد مومن، وہ مسلم کہ جو مسلمان ہو کر اور نماز نہ پڑھے۔ آپ ابھی ایک کلپ دکھائی جائے گی، یعنی ایک ویڈیو دکھائی جائے گی، جس میں ایک معذور کو آپ لوگ دیکھیے کہ وہ بیچارہ ہاتھ اس کے نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات، جب ہاتھ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وضو کیسے بنا سکتا ہے؟ داد دینا چاہیے اس کی ذہانت کی، وہ اپنے پاؤں سے وضو بنا رہا ہے، اپنے پاؤں سے وہ وضو بنا رہا ہے، اور وضو بنا کر نماز کا اہتمام کر رہا ہے۔ کیا بندہ مومن ہے وہ کہ جس کے اندر جذبہ صلاۃ، نماز پڑھنے کا اتنا اہتمام ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو جب نماز پڑھتے تھے تو کفار و مشرکین مارتے تھے انہیں، مگر پھر بھی وہ نماز پڑھنے سے انہیں ظالموں کا ظلم بھی ان کو نماز سے نہیں روک پاتا تھا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو کفار و مشرکین نے ایک مرتبہ پکڑ کر باندھ دیا، اور دونوں حضرات کو ایک رسی میں جکڑ کر باندھا، دونوں حضرات کو ایک رسی میں جکڑ کر باندھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو دونوں حضرات رسی میں بندھے جو ہے نماز ادا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ 2 لوگوں کو رسی میں باندھ دیا جائے تو نماز کیسے پڑھتے رہے ہوں گے؟ یقیناً یہ جذبہ صلاۃ تھا، یہ اللہ سے محبت کی دلیل تھی کہ بندھے ہوئے ہیں دونوں لوگ ایک رسی میں، تو مگر پھر بھی وہ نماز دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ اسی لیے ان کو یعنی جو ہے قرینین سے موسوم کیا گیا کہ ایسے 2 ساتھی کی بندھے نماز اللہ کی ادا کرتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صحن کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آتے، کفار و مشرکین آپ پر اجھڑیاں ڈال دیتے اور اجھڑیاں ڈال کر خوب ہنسی کرتے، مذاق کرتے، ٹھٹھا ٹھہرا کرتے، اور مگر یہ کہ اس سب کچھ کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے صحن کعبہ میں آ کر نماز ادا کرتے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ بہت یعنی اپنے آپ کو عشق و محبت، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، سرکار سے کیا ہمارا یعنی کیا محبت ہے، ہم ان کی اداؤں کو نہیں اپنا رہے ہیں۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زحمت بھرے ماحول میں بھی جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں کہ اجھوڑیاں ڈالی جا رہی لا کر، صحابہ کرام جو ہے بندھے ہوئے رسی میں جکڑے ہوئے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اور ہم لوگ عیش و آرام میں ہو کر بھی نماز نہ پڑھیں تو ہم سے زیادہ نالائق بندہ اللہ کا کون ہوگا؟ لہذا اللہ کے واسطے آپ لوگ نماز قائم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو یقین آنے تک۔ اب سوال پیدا یقین کیا ہے یہاں پر؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یقین سے مراد موت ہے، مرتے دم تک نماز پڑھنا، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ قیام یعنی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیے، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹے پڑھیے، اگر آپ جو ہے
یعنی حرکت نہیں کر سکتے ہیں تو اشارے سے نماز پڑھیے۔ نماز ہر مرد مومن عاقل بالغ پر فرض ہے۔ ہاں جو نابالغ ہو نماز اس پہ فرض نہیں ہے، جو پاگل ہو اس پہ نماز فرض نہیں ہے۔ تو کیا یقیناً جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں عاقل بالغ ہو کر، وہ کس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں؟ کیا وہ نابالغ ہیں؟ کیا وہ جو ہے مطلب کہ پاگل ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ صرف پاگلوں کو نماز معاف ہے، نابالغوں کو نماز معاف ہے۔ اللہ کے واسطے اگر آپ عاقل بالغ ہیں نماز کا اہتمام کیجیے، اور یہ ویڈیو جو دکھلائی جا رہی ہے آپ اس سے عبرت حاصل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نماز کی اقامت کی توفیق و رحمت فرمائے۔ باللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔